حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں مگر مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں، علاوہ اس بات کے کہ ان یعنی یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ خصوصی عبادت والا دن ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہود نے ہفتے کا دن تجویز کیا اور نصارہ نے اتوار کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن یعنی جمعے کے دن تک پہنچایا۔ اب وہ لوگ عبادت والے دن کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہیں، یہودی ہم سے یعنی جمعے کے دن سے اگلے دن اور عیسائی اس سے اگلے دن خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1368۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ جوڑا خرید لیں اور جمعے کے دن پہنا کریں اور جب وفد آئیں تب بھی پہنے تو کیا ہی خوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی ریشمی کپڑے کو تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ جوڑا مجھے پہناتے ہیں جبکہ آپ نے عطارد کے لائے ہوئے جوڑے کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے یعنی وہ تو اس کے برعکس حرمت پر دلالت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا مکہ مکرمہ میں رہنے والے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1383۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے جسم وغیرہ کو اچھی طرح دھوئے اور اول وقت جائے، خطبہ شروع سے سنے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، خاموش رہے اور فضول بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے عمل یعنی صیام و قیام کا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1300۔